پھانسی سے ایک دن قبل مجرم نے ایک عجیب و غریب آخری خواہش کا اظہار کیا جسے سن کر سب حیران ہو گئے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہر پھانسی کے مجرم کی طرح میری بھی آخری خواہش ہیں، گر ہو سکے تو میری آخری خواہش پوری کر دیجیے۔ میں مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہوں، یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہوں۔ تمام سپاہی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو حیران ہو گئے کہ کیسا عجیب شخص ہیں کہ مرنے سے پہلے بھی ایسے خیالات اپنے دماغ میں بسائے بیٹھا ہے۔ ابھی لوگ عجیب و غریب چہمک گوئیاں کر رہے تھے اور سلطان کے ذہن میں بھی کئی سوالات آ رہے تھے، کیونکہ ایسے موقع پر ایسی آخری خواہش کرنا کہ جس کے بارے میں کوئی بھی مرنے والا شخص سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس پھانسی کے مجرم کی یہ بات سن کر ہر کسی کے ذہن میں عجیب و غریب سوالات جنم لینے کا عمل قدرتی عمل تھا۔ جب اس پھانسی کے نوجوان ملزم عبدل بن جبار نے سلطان کے ماتھے پر پڑے ہوئے بال دیکھے اور دیگر لوگوں کی چہمہ گوئیاں اور رویے دیکھے تو ایک دم سے بول اٹھا کہ آپ تمام لوگ اور بادشاہ سلامت نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں اور سہاگ رات والے دن میری بیوی کے والد کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی تھی۔ تو جیسے ہی میں بارات لے کر اپنے گھر پہنچا تو کچھ ہی دیر بعد مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ میری زوجہ شمسہ کے والد کی طبیعت کافی بگڑ چکی ہیں۔ تو میں فوراً اپنی بیوی کو لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کو اس کے والد کے ہاں چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے والد کی دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ میری بیوی کے علاوہ میرے سسر کی اور کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، جو کہ میرے گھر میں میری والدہ ضعیف ہیں، لہٰذا میرے گھر واپس آنا پڑا۔ اس لیے مجھے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا مناسب وقت نہیں ملا اور نہ ہی میں نے اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کیا تھا، چونکہ اس کے والد کی طبیعت سنبھلنے کے بعد وہ صرف چند ہی دن میرے گھر رہی تھی اور ان چند دنوں میں میرے بڑے بھائی کو فالج ہو چکا تھا، لہٰذا میں اس کی دیکھ بھال کے لیے اپنی بڑی بھائی جو کہ میرے والد کی جگہ ہیں انہیں مختلف حکیموں کے پاس ان کا علاج کروانے کے لیے لے جاتا رہا، تو مجھے اپنی بیوی سے یہ فعل کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس نوجوان کی جو باتیں سن کر سلطان اور بقیہ لوگوں کے ذہن میں جو عجیب و غریب سوالات جنم لے رہے تھے ان میں قدرے کمی ہو گئی تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جیسا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ایک دن بعد تجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، تو بہتر نہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو اور اپنے کیے گئے قتل کی اللہ سے معافی مانگو۔ یہ جنسی تسکین حاصل کرنا کوئی ضروری تو نہیں، ویسے بھی ایسے موقع پر تو خدا کو یاد کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تم بہت ہی عجیب نوجوان ہو۔ پھانسی کے ملزم عبدل بن جبار نے کہا کہ سلطان معظم، میں یہ آخری خواہش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے اور میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میری منگنی کو 4 سال گزر گئے تھے۔ میں نے اور میری بیوی نے چھوٹے چھوٹے بہت خواب سجائے تھے، اس لیے سلطان معظم میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اس جنسی عمل کے بعد انشاءاللہ میری بیوی حاملہ ہو جائے گی اور میرا بیٹی یا بیٹا پیدا ہوگا جس نے میری بیوی کے پاس میری نشانی رہ جائے گی اور میری نسل بڑھ جائے گی۔ لیکن ایک عام سے سپاہی سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر قاضی صاحبان کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ پھانسی کے اس مجرم عبدل بن جبار کا یہ جنسی عمل کرنے سے وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ انتہائی حیران کن اور سچا واقعہ ہے۔ اس مجرم کی ساری بات سن کر سلطان نے قاضی صاحبان اور جیلر سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے کے بعد سلطان نے اس پھانسی کے مجرم کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات، یعنی کہ یہ اس کی آخری رات تھی، کل اس کو پھانسی دینی تھی، اس رات میں اسے اپنی بیوی سے جنسی عمل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے محل میں لوٹ گئے، کیونکہ انہوں نے اگلے دن دیگر لوگوں کے مقدمات بھی سننے تھے اور یہ ساری ذمہ داری اس جیلر کے کندھوں پر تھی۔ یہ جیلر عقل مند اور شیطانی دماغ کا مالک تھا۔ جیلر کو یہ لگا کہ وہ ملزم اپنی بیوی سے آخری بار لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مجرم کے اصل مقصد کو نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس جیلر نے دل میں سوچا کہ ان حسین لمحات سے میں خود بھی لطف اندوز ضرور ہوں گا، یعنی کہ جب یہ میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں گے تو میں چھپ کر اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ اس جیلر نے قید خانے کے اس زندان یعنی کہ اس جیل کے اندر مجرم کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے اس قید خانے میں الگ کمرہ ہے،
تم اگلی رات اپنی بیوی کے ساتھ اس کمرے میں گزارو گے؟ مجرم نے بھی ہاں کر دی۔ اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کمرے میں بولیں یا زندان میں، یعنی جیل میں۔ اس جیلر نے اس کمرے کے اندر ایک ایسی جگہ بنوائی جہاں یہ خود چھپ کر بیٹھے اور ان دونوں میاں بیوی کے جنسی عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب اس کی بیوی آخری ملاقات کے لیے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آئی۔ اس وقت جیلر نے اپنے ساتھ ایک سپاہی کو بھی اسی کمرے میں بٹھا لیا تھا تاکہ ہم دونوں مل کر اس ملزم کے اپنی بیوی کے ساتھ کیے گئے عمل کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ حتیٰ کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے عزیز دوست کا قتل کیوں کیا تھا، تو یہ اس طرح خاموش ہو گیا کہ جیسے اس کی زبان پر تالا لگ چکا ہے۔ حتیٰ کہ قاضی صاحبان کے سامنے، عدالت میں بھی بڑے بڑے قاضی کے سامنے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ قاتل ہیں، لیکن قتل کی وجہ ادھر بھی کسی کو نہیں بتائی۔ اس جیلر نے بھی کوشش کی اور آج اس حافظ قرآن ایماندار سپاہی نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ اس سے یہ راز جان سکے کہ اس نے اپنے عزیز دوست کا قتل کیوں کیا تھا، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اور صرف یہی اقرار کیا کہ میں قاتل ہوں۔ لیکن مقتول کے گھر والوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ ان کے مطابق منیر احمد عبدل بن جبار کا بچپن کا دوست تھا۔ لوگ ان کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان کبھی بھی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں دوستوں یعنی عبدل بن جبار اور منیر احمد کا تعلق بہت زیادہ گہرا تھا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے جان نثار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ قاضی صاحبان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عبدل بن جبار کی بیوی سے بھی اس قتل کے بارے میں تفتیش کی، لیکن اس میں مکمل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ کچھ دنوں تک یہ خبر صرف منصورہ بلکہ پوری مصر کی سلطنت میں پھیل چکی تھی اور ہر کوئی اس قتل پر عبدل بن جبار کے لیے تھو تھو کر رہا تھا کہ قریبی دوست نے اپنے دوست کو مار دیا۔ لوگوں کا اس دوستی سے اعتماد اٹھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجرم کی بیوی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ چکی تھی۔ یہ سن کر سپاہی بہت پریشان ہوا کہ کمرے میں جو جیلر صاحب کے کہنے پر میں نے وہ مخصوص جگہ بنائی ہے وہ میں نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، کیونکہ جیلر صاحب اس جگہ چپ بیٹھ کر ان میاں بیوی کے معاملات کو دیکھے گا۔ سپاہی مجبور تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے جیلر کی حکم عدولی کی تو نوکری سے نکال دیا جائے گا اور اس نوکری پر رکھوانے والا بھی اسے یہی جیلر تھا۔ اس نے اس جیلر کی بہت زیادہ منت سماجت کی اور 2 سال کی مسلسل تگ و دو کے بعد اسے یہ نوکری ملی تھی۔ یہ بیچارہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس نوکری سے نکالا جائے، چونکہ اگر اس کو اس نوکری سے نکالا جاتا تو اس کے بچے بھی بھوک سے مر جاتے اور جیلر کا حکم نہ ماننے پر جیلر بھی اس کے خلاف دل میں رنجش پال لیتا اور اس کو مختلف طریقوں سے سزا دینے کی کوشش کرتا۔ لہٰذا یہ سپاہی ہر لحاظ سے مجبور تھا۔ اس کو جیسے جیلر کہتا گیا ویسے یہی کرتا گیا۔ جیلر صاحب کے حکم کے مطابق یہ سپاہی اس مجرم عبدل بن جبار کی بیوی کو اس مخصوص کمرے میں لے گیا جس کا اسے جیلر صاحب نے کہا تھا۔ اس سپاہی نے دیکھا کہ اس مجرم کی بیوی اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی انسان پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ پردہ دار تھی یا پھر ادھر ہی اپنے آپ کو ڈھانپ کر آئی تھی، لیکن اس سپاہی کو دل ہی دل میں اس بات کا خوف تھا کہ اگر جیلر صاحب کی نظر اس عورت پر پڑ گئی تو یقیناً اس کی نیت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ شراب اور عورتوں کے شوقین تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں سے اس جیلر کے ناجائز تعلقات چل رہے تھے۔ جیلر کے حکم کے مطابق اس قیدی اور اس کی بیوی کو اس کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں پر جیلر صاحب کے بیٹھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی۔ اس پھانسی کے مجرم عبدل بن جبار اور اس کی بیوی اس کمرے میں بھیجنے سے پہلے ان دونوں کی اچھی طرح تلاشی لی گئی تاکہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ یہ سب جیلر کے کہنے پر کیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر مجرم کی نظر اس جیلر پر پڑ جاتی ہے تو وہ اس کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ تو پھانسی کا مجرم پہلے ہی ہے، اس نے تو مر ہی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کا بھی گلا کاٹ دے۔ یہ سپاہی کہتا ہے کہ اس زندان یعنی جیل کی تاریخ میں اس قید خانے میں کسی بھی قیدی نے اس قسم کی خواہش کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا۔ جیلر صاحب نے نہ اس بات کا کسی سے ذکر کیا نہ ہی کسی سے اجازت لی، اور یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ اس نے اس خواہش کو رد کرنے کے بجائے اس کی خواہش کو پورا کرنا کیوں ضروری سمجھا۔ 4 پہرے دار ان میاں بیوی کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ تھوڑی سی دیر بعد میں جیلر صاحب کی بنائی گئی اس مخصوص جگہ میں گیا تو وہ اس جگہ سے پتھر ہٹا کر ان دونوں میاں بیوی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس جیلر نے اس سپاہی کو بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا، کیونکہ بظاہر تو اس جیلر اور اس سپاہی کی کافی بات چیت ہوتی رہتی تھی اور یہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔
اس نے سپاہی سے کہا کہ آؤ بیٹھو، ہم بھی کچھ مزے کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر سپاہی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ سپاہی نے کہا نہیں، میں ذرا کسی کام سے باہر جانا چاہتا ہوں، مگر جیلر نے اسے مجبور کیا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ جیلر صاحب مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی ضد کیوں کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سپاہی نے سوچا کہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے رکھ رہا ہے کہ کہیں یہ پھانسی کا مجرم اگر اس نے اسے دیکھ لیا تو وہ اس پر حملہ نہ کر دے۔ آخر سپاہی اس جیلر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس سپاہی کو بھی اس بات کا مزید تجسس ہوا کہ آخر اس قیدی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہی کیوں۔ کچھ نہ کچھ تو اس کی بیوی میں ایسا ضرور ہوگا جو آخری وقت میں بھی اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ یہ یقیناً اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوگا، کیونکہ آخری وقت میں بجائے اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ملنے سے یہ اپنی بیوی سے ہی ملنا چاہتا تھا۔ جیلر صاحب اس سپاہی کو مخاطب کر کے عبدالجبار کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کی سزائے موت کے بعد اس کی بیچاری بیوی اکیلی رہ جائے گی اور وہ بیوہ ہو جائے گی، ہم ہی اس کے دانے پانی کا انتظام کریں گے اور یہ ہماری مجبوری۔ یہ کہہ کر جیلر نے زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کے چہرے پر کمینگی اور گھٹیا سی مسکراہٹ صاف ظاہر محسوس ہو رہی تھی جو کہ اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ اس جیلر کے ارادے بھی کچھ نہ کچھ تو یہ سپاہی بھی جانتا تھا کہ جیلر صاحب کے کیا ارادے ہیں۔ سپاہی جانتا تھا کہ اس قیدی کی موت کے بعد یہ جیلر عبدالجبار کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور اپنی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے یہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ خیر اس بات کا اس سپاہی کو کچھ یقین تو تھا نہیں، یہ صرف اس سپاہی کے اندازے ہی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سپاہی کا خیال غلط ہو، لیکن اس سپاہی کو اس بات کا وہم سا ہو گیا کہ ایک عزت دار عورت اس ناپاک جیلر کا شکار ہونے والی ہے۔ یہ سپاہی خود شادی شدہ تھا، یہ ہر بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ میاں بیوی کا پردہ کیا ہوتا ہے اور اس کی شریعت کے مطابق کیا جزا و سزا ہے، لیکن اسے جیلر صاحب نے زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا۔ جیلر نے اس سپاہی سے اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کمرے کے عین مقام پر جگہ بنوائی جہاں سے ان میاں بیوی کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اور ہر عمل کو دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ میاں بیوی جو بھی حرکت کرتے اور جو کچھ بولتے وہ سپاہی اور جیلر صاحب کو آسانی سے دکھائی اور سنائی دے رہا تھا۔ جیلر صاحب ان دونوں میاں بیوی کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ یہ سپاہی کبھی ادھر دیکھتا تو کبھی ادھر، کیونکہ شرمندگی سے اس کی نظریں نیچے جھکی جا رہی تھی۔ اچانک اس قیدی نے اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کر بستر پر بٹھایا۔ اس کے چہرے سے عورت کا چہرہ نظر آتے ہی جیلر کے منہ سے بہت ہی گھٹیا الفاظ نکلے جو یہ سپاہی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اچانک اس سپاہی اور جیلر کے کانوں میں ان دونوں میاں بیوی کی آوازیں آنے لگیں جن سے یہ دونوں بہت زیادہ متوجہ ہو گئے۔ وہ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران اس کی بیوی نے ایسی حرکت کی جس نے سپاہی اور جیلر کو حیران کر دیا۔ جیلر صاحب اس کمرے میں بنائی گئی خفیہ جگہ سے اٹھے اور دوسرے دروازے سے بھاگ کر ان میاں بیوی کے پاس جا پہنچے۔ پیچھے پیچھے یہ سپاہی بھی اس کمرے میں جا پہنچا۔ جب سپاہی اور یہ جیلر اس کمرے کے اندر داخل ہوئے تو قیدی بستر پر پڑا تھا۔ اس کی سانسیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ عورت نے اپنے جسم کو چادر سے ڈھک لیا۔ جیلر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، عورت کو پکڑ کر زبردستی کھینچے ہوئے اپنے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ جو کچھ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد جیلر اسے کسی صورت بخشنے والا نہیں تھا۔ سپاہی نے قیدی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج سے پہلی دفعہ قیدی کی کھلی آواز سپاہی ٹھیک سے سن رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ بولتا ہی نہیں تھا، بس چپ چاپ گمنام رہتا تھا۔ سپاہی نے اس سے قیدی سے کہا، اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، تم اس جیلر کو نہیں جانتے، یہ بہت ہی گھٹیا اور ظالم انسان ہے۔ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے، بعد میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، مجھے حقیقت سے آشنا کر دو۔ تم نے اپنے عزیز دوست کو کیوں مارا؟ کیوں تم نے اس کا قتل کیا؟ اور آخر میں تم نے اپنی بیوی کو ملاقات کے لیے کیوں مجبور کیا اور ایسی عجیب و غریب اور انوکھی خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ قیدی اب بھی سپاہی کے سامنے خاموش رہا اور کسی بات کا جواب نہ دیا۔ سپاہی نے اس سے کہا کہ تم میاں بیوی میں جو بھی گفتگو ہوئی وہ میں نے اور جیلر سن چکے تھے۔ تم اب بھی اگر اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرو گے اور سچ سچ نہیں بتاؤ گے تو یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے آ جائیں گی، تمہاری بیوی کی عزت بھی پامال ہو جائے گی اور دنیا دیکھے گی کہ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے وہ وجہ بتا دو جس کی وجہ سے تم اس قید خانے میں ہو۔ سپاہی نے یہ بات کہی کہ میں نے اور جیلر صاحب نے تم دونوں میاں بیوی کی تمام حرکات و سکنات اور ہونے والی گفتگو کو اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس قیدی عبدالجبار کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس کا نام عبدالجبار تھا
वो मंसूरा के कबीले का रिहायशी था। मुनीर अहमद इसका बचपन का जिगरी दोस्त और रिश्तेदार था। इसे ये अपनी ज़िंदगी से बढ़कर चाहता था। दोनों ने एक साथ मदरसे से तालीम हासिल की और इसके बाद एक ही जगह पर दोनों नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद जब अब्दुल बिन जब्बार के घर के हालात कुछ ठीक हुए तो इसके घर वालों ने इसकी शादी के बारे में सोचा। उसकी वालिदा ने अपनी ही पसंद की लड़की अपने बेटे के लिए तलाश की। यूं अब्दुल बिन जब्बार की ज़िंदगी में शमसा नामी लड़की आई। बड़े ही धूमधाम से इन दोनों की शादी हुई और शादी पर सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो इसका अपना दोस्त मुनीर अहमद था। शमसा अपने साथ एक अच्छी किस्मत भी लाई और शादी के बाद अब्दुल बिन जब्बार ने अपना कारोबार शुरू किया था। इसने नौकरी छोड़ दी थी और मुनीर अहमद को भी अपने इस कारोबार में शामिल कर लिया था। अब्दुल बिन जब्बार एक तेज़ जहन का मालिक और मेहनती इंसान था, जबकि इसकी निस्बत मुनीर अहमद कुन जहन और बेदयानी की आलम में रहने वाला इंसान था। क्योंकि मुनीर अहमद का दिमाग इस कारोबार को तरक्की देने के अलावा बाकी कई और चीज़ों में था, इसलिए इस कारोबार को तरक्की देने में सबसे ज़्यादा मेहनत अब्दुल बिन जब्बार की ही थी। वो बाज़ दफ़ा तिजारत की गरज से दूसरे शहरों में भी चला जाता, लेकिन मुनीर अहमद को तकलीफ़ न देता। अब्दुल बिन जब्बार की वालिदा अपने बड़े बेटे के साथ रहना शुरू हो चुकी थी। अब्दुल बिन जब्बार और शमसा घर में तनहा रहते थे। कारोबार को ज़्यादा वक्त देने की वजह से अब्दुल बिन जब्बार के लिए कुछ मसाइल भी थे। इसे अपने कारोबार को ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, जबकि इसका जिगरी दोस्त मुनीर अहमद मर्ज़ी से कारोबार करता, जब जी चाहता आ जाता, जब जी चाहता घर वापस चला जाता। इसलिए मुनीर अहमद कारोबारी मामलात में ज़्यादा वक्त नहीं देता था और इस पर इतना ज़्यादा दबाव भी नहीं था। लिहाजा अब्दुल बिन जब्बार अपने घर के काम काज के सिलसिले में अपने दोस्त मुनीर अहमद की मदद लेता और दिनार देकर शमसा को सब्ज़ी और बाकी ज़रूरत की अशिया वगैरह मंगवा देता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शमसा का रवैया अब्दुल बिन जब्बार के साथ अजीब व गरीब हो गया। शमसा अब्दुल बिन जब्बार से बात करते हुए हिचकिचाती थी। इन दोनों के दरमियान अजीब सी दूरी पैदा हो चुकी थी। घर में भी खामोश रहने लगे। अब्दुल बिन जब्बार इस बात को बेहतर तरीके से महसूस कर रहा था कि शमसा परेशान है। अब्दुल बिन जब्बार भी अपने बड़े भाई के फालिज की दवा लेने के लिए इसे अक्सर औकात हकीमों के पास ले जाता रहता और घर में बहुत ही थोड़ा वक्त देता था। जब इसने शमसा को परेशान देखा तो सोचने लगा कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो शमसा मुझसे छुपा रही है। और फिर एक दिन अब्दुल बिन जब्बार ने शमसा से इसकी परेशानी की वजह पूछी तो इसने जो वजह बताई वो अब्दुल बिन जब्बार के वहम गुमान में भी नहीं थी। शमसा ने अपने शौहर को बताया कि आपका जिगरी दोस्त मुनीर अहमद मुझे तंग कर रहा है, मुझ पर बुरी नज़र रखता है। मैं कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप अक्सर औकात अपने बड़े भाई के इलाज मुआलजे में मसरूफ़ रहते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप पहले ही अपने भाई और कारोबारी मामलात की वजह से उलझे रहते हैं और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुनीर अहमद आपका बचपन का दोस्त हैं और आप ये सुन पाएंगे। ये सुनकर अब्दुल बिन जब्बार गुस्से से पागल हो गया। इसे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, साथ साथ अपने दोस्त की दोस्ती भी अजीज़ रखता था। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि तुझे कोई गलत फहमी हुई है, मगर शमसा ने कहा मैंने खुद ये बात महसूस की है और मैं कोई बच्ची नहीं और मुझे क्या पड़ी कि तुम दोस्तों के दरमियान गलत फहमी पैदा करूं। अगले दिन मामूल के मुताबिक इसने मुनीर अहमद को कुछ दिनार देकर सौदा बताया और इसने वापसी पर शमसा के लिए घर ले जाने के लिए कुछ सामान भी दिया। मुनीर अहमद जैसे ही दिनार लेकर वहां से रवाना हुआ तो अब्दुल बिन जब्बार के दिल में ख्याल आया कि इसका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि शमसा ने जो कहा वो दुरुस्त है या इसका गुमान है। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो मुनीर अहमद और शमसा गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। अब्दुल बिन जब्बार ने कान लगाकर इनकी बातें सुनना शुरू की। शमसा इसे कह रही थी कि मुनीर अहमद बस हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो, और मुनीर अहमद इसे कह रहा था कि अगर इसने इसकी बात न मानी तो वो ज़बरदस्ती हर हद पार करेगा। एक लम्हे में ही अब्दुल बिन जब्बार की नज़र में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसके सामने सारी हकीकत सामने आ चुकी थी। अब वो ये बात जान चुका था कि शमसा आखिर परेशान क्यों थी, और शमसा ने मेरे दोस्त के मुतालिक जो कहा वो बिल्कुल सच था। जिस दोस्त पर इसे बहुत मान था, जिस पर इसे भरोसा था, जिसको वो अपने घर भेजता और इसे अपने घर का एक फ़र्ज समझता था, जिसे वो अपने भाइयों से बढ़कर चाहता था, जिस दोस्त पर वो इतना मान करता था, जिस दोस्त की सारी दुनिया मिसाली देती थी, वही दोस्त इसकी पीठ पीछे खंजर घोंप रहा था।
عبدل بن جبار واپس الٹے قدموں اپنی کاروباری جگہ پر آیا اور 2 دن تک اس بات کو بھول نہ پایا۔ اس نے اپنے جگری دوست کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب شمسہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو اس نے منیر احمد کو اپنے گھر بلایا تاکہ کچھ گپ شپ ہو جائے اور اس کا اکیلا پن دور ہو جائے۔ اس نے منیر احمد کے لیے مشروب بنایا اور منیر احمد کی پیالی میں زہر کی دوا ملا دی۔ ابھی منیر احمد نے پیالی صرف منہ کے ساتھ نہیں لگائی تھی کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ عبدل بن جبار بہت حیران ہوا کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ منیر احمد کی نبض نہیں چل رہی تھی اور پھر بعد میں عبدل بن جبار نے اپنے آپ کو جیلر کے حوالے کر دیا۔ لیکن جس کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلتا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کیونکہ عبدل بن جبار اور منیر احمد کی دوستی مثالی تھی۔ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ جیلر نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جس کی وجہ سے قتل کی وجہ معلوم ہو سکے۔ لاکھ پوچھنے پر عبدل بن جبار نے قتل کی کوئی وجہ نہ بتائی۔ وہ مسلسل خاموش رہا۔ جیلر اور سپاہیوں نے اس کی بیوی کے بیانات بھی لیے لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی اور میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہ ہو سکی۔ شمسہ کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس نے منیر احمد کے خلاف اپنے شوہر کے کان تو ضرور بھرے تھے لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی زندگی ختم کر دے گا۔ 4 مہینے کیس چلنے کے بعد عبدل بن جبار کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سزا سننے کے بعد عبدل بن جبار کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرا تھا، نہ ہی یہ پریشان ہوا، نہ ہی اس نے معافی کی بھیک مانگی۔ اور پھر مرنے سے اچانک ایک دن قبل اس نے اپنی بیوی سے ملاقات اور اپنی آخری خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے جنسی عمل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی ہم بستری نہیں کی تھی، کیونکہ شادی کی رات ہی اس کی بیوی کے والد کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے عبدل بن جبار اسے اپنے گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی بیوی کو اس کے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آیا تھا اور اگلے دن یہ اپنے بھائی کے بڑھتے ہوئے فالج کی وجہ سے اس کو دیگر حکیموں کے پاس لے جاتا رہا اور اس کا علاج کرواتا رہا۔ اسی بیچ اس کی تجارت کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی ہم بستری نہ کر سکے تھے، لیکن اب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بڑھائے۔ یہ اگر پھانسی کی سزا پر چڑھ بھی جائے تو اس کی بیوی کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہو اور اس کا نام اس دنیا میں باقی رہے، یعنی اس کی نسل بڑھتی رہے۔ جیلر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس کی خواہش پوری کی، لیکن جیلر صاحب اور میں یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہے اور آخری بار وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ دکھ سکھ کرنا چاہتا ہے، شاید اس سے پہلی اور آخری بار لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس رات جب میں نے اور جیلر صاحب نے ان دونوں میاں بیوی کے بستر کے مناظر دیکھے جو کہ کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے، جب اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، تمہارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کے لباس کو اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تجھے بڑا شوق ہے بے آبرو ہونے کا، میں تجھے بے آبرو کروں گا۔ میں حقیقت جان چکا ہوں کہ گنہگار منیر احمد نہیں بلکہ تم تھی۔ یہ سنتے ہی شمسہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو عبدل بن جبار، کل تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، لہٰذا یہ باتیں کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں تجھ سے زیادہ منیر احمد کو پسند کرتی تھی۔ میں نے تو تم سے شادی بھی اس لیے کی تھی اور اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ ایک رات بھی ہم بستری نہیں کی کیونکہ میں منیر احمد کے ساتھ جنسی عمل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تمہاری نسبت ہزاروں گنا خوبصورت ہیں اور میں اپنے پیٹ میں اس کا ہی بچہ پالنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے بہانے سے کبھی تمہیں اپنے نزدیک آنے نہیں دیا، اس لیے میں منیر احمد کو اپنی طرف بلانے لگی تھی، مگر وہ ہر بار تمہاری دوستی کو درمیان میں لے آتا۔ مجھے اس بات پہ بڑی چیڑ ہوتی اور غصہ بھی آتا۔ وہ تجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنی وفاداری نبھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے جال میں پھنسنے والا نہیں تو اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر جب منیر احمد میرا نہیں ہو سکا تو کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا گھر بھی نہ بنا سکے، لہٰذا میں نے سب سے پہلے منیر احمد کے خلاف تمہارے کان بھرے تاکہ بچپن کی یہ دوستی ختم ہو جائے۔ جب منیر احمد کو تم نے اپنے گھر بلایا تو میں نے تمہاری جیب میں زہر دیکھا تھا اور مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ تم یہ زہر منیر احمد کو مارنے کے لیے ہی لائے ہو، اس لیے میں نے اپنے والد کے گھر جان بوجھ کر گئی تھی۔ جب منیر احمد کو تم نے اپنے گھر بلایا تھا اس سے پہلے میں منیر احمد سے ملاقات کر چکی تھی، یہ کہہ کر اسے اپنے گھر بلایا کہ اگر چاہتے ہو کہ عبدل بن جبار کے ساتھ میں خوش رہوں اور ہمارا گھر نہ ٹوٹے تو آخری بار مجھے فلاں جگہ، چونکہ میرا ہی گھر تھا، وہاں پر ملنے آؤ۔
جب منیر احمد مجھے ملنے آیا تو میں نے دودھ میں زہر ملا دیا تھا، ایک ایسا زہر جس کا اثر 2-4 گھنٹے بعد ہونا تھا، تاکہ موقع واردات پر کسی کو شک نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی قاتل میں ہوں، تم نہیں۔ اگر اسے تو نے بھی مارنا تب بھی اس نے مر ہی جانا تھا۔ عبدل بن جبار یہ سن کر ہکا بکا ہوا اور اس نے شمسہ سے کہا، تب ہی میں سوچوں کہ میرے زہر دینے سے پہلے ہی اس کی طبیعت خراب کیوں ہوئی، اور ابھی تو اس نے پیالی کو صرف منہ ہی لگایا تھا اور وہ مر گیا، جبکہ حکیم نے بھی بتایا تھا کہ لاش کا معائنہ کرنے کے بعد اس کی موت کی وجہ زہر ثابت ہوئی تھی، جو کہ میں اسے دینے ہی والا تھا، مگر میں نے تمہاری خاطر قتل کے الزام کو اپنے سر لے لیا۔ مگر جب تمہاری حقیقت سامنے آئی تب میں نے تجھے یہاں ملاقات کرنے کے لیے بلوایا۔ تو نے میرے بچپن کے بھائیوں جیسے دوست کو قتل کر دیا اور مجرم میں بن گیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا چاہا، بیوی بھی اس پر حملہ کر رہی تھی۔ ہاتھا پائی جب حد سے بڑھی تو جیلر بھاگا۔ عبدل بن جبار اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو جیلر صاحب اور حافظ قرآن سپاہی نے اپنے کانوں سے دیکھی اور سنی تھی۔ اسی طرح عبدل بن جبار کو یہ بات پتہ تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں اس کمرے میں خفیہ جگہ پر موجود جیلر صاحب اور یہ سپاہی سن رہا تھا، لہٰذا جیلر صاحب کو اس بات کا حقیقی علم ہو گیا کہ اصل مجرم کون تھا۔ اس حقیقت کا پتہ چل گیا، لہٰذا اس سارے ماجرے کے بارے میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کیا گیا تو اس سارے معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ساری جانچ پڑتال کے بعد عبدل بن جبار کو اپنی بیوی کی خاطر سوری پر چڑھنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تب اس نے اپنی بیوی کو بے نقاب کرنے کی ٹھان لی۔ تمام ثبوتوں کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدل بن جبار کو باعزت بری کر دیا اور اس کی بیوی شمسہ کو گرفتار کر لیا اور اسے اپنے کیے گئے جرم کی سزا سنائی گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔